ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج فروری 1981 کی 20 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المؤمن کی آیت 46 سے ہوتا ہے. 45-46 40/45-46. آپ کو یاد ہوگا کہ سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے کشمکش فرعون اور صاحب ضرب کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام. گزشتہ 2 درسوں میں دربار فرعون کے مرد مومن کی تقریر دہرائی گئی تھی. بڑا عظیم واقعہ جسے قرآن نے اپنی دفعتین میں قیامت تک محفوظ کر دیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس نے تو یہ کہا تھا کہ میرے عزیزوں، میں نے جو کچھ تم سے کہنا تھا کہہ چکا. اب اس کے بعد جہاں تک میرے معاملے کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ شخص کس قدر مستبد، ظالم اور دہشت پسند ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں نے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا ہوا ہے. اور قرآن نے اس کے ساتھ ہی کہا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. خدا نے اس مرد مومن کو فرعون کی سازشوں سے محفوظ رکھا. یہاں نظر آتا ہے قرآن نے لفظ مکرو کہا ہے، خفیہ سازشیں. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرد مومن اتنا صاحب اثر نظر آتا ہے کہ اسے یہ جرت نہیں پڑی باوجود اپنی اتنی بڑی فرعونیت کے کہ اعلانیہ اس کے متعلق یہ کہہ دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. اور یا پھر یہی نظر آتا ہے کہ جو کچھ اس مرد مومن نے کہا تھا اس کیبنٹ کے سامنے یا پارلیمان کے سامنے، اس کا اثر غیر شعوری طور پر ایسا ہو چکا تھا کہ فرعون نے محسوس کر لیا کہ اس پر ہاتھ ڈالنا اچھے نتائج پیدا نہیں کرے گا. بہرحال بات کوئی بھی ہو، قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ اعلانیہ اس کے خلاف کچھ کرے. وہ سازشوں پہ اتر آیا اور ہم نے اسے اس کی سازشوں سے بھی محفوظ رکھا. اسے محفوظ رکھا اور اس کے برعکس فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اب 2 چیزیں یہاں آتی ہیں. ایک تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو یہ دن رات صبح و شام مسلسل مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا کیا اور آخر الامر پھر اشد العذاب کی طرف آئے. یہ چیز بڑی غور طلب ہے. ہمارے ہاں جب سے یہ مذہب اور دین اور دنیا میں ثنویت یعنی ڈوئلزم آئی، ان کو الگ کیا ہم نے، تو ہمارے ذہن کے بھی 2 حصے ہو چکے ہوئے ہیں. وہی الفاظ جب ہم دنیاوی معاملات میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے. انہی کو جب ہم مذہب کے معاملے میں یا اس طرف لاتے ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں تو ذہن میں کچھ نقشہ اور ہوتا ہے. وہی ثنویت، وہی ڈوئلزم ہمارے ہاں 2 حصے ہو چکے ہوئے ہیں ہماری فکر کے، نظر کے، ذہنیت کے. روز ہم یہ بولتے ہیں کہ صاحب قوم عجیب عذاب میں گرفتار ہے اس وقت. تو اب اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے؟ یہ لفظ ہے موجود، روز ہم بولتے ہیں اسے. جب ہم اپنے متعلق، قوم کے متعلق، ملک کے متعلق یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ مذہب کی طرف ذہن نہیں ہمارا جاتا. اس عذاب سے محروم جو ہوگا، جو کچھ ہم پہ بیت رہی ہے، اس پہ ہم کہتے ہیں کہ عذاب میں گرفتار.
ایک فرد اپنے متعلق بھی کئی دفعہ کہتا ہے، بار بار ہم کہتے ہیں کہ میں تو صاحب عجیب عذاب میں پھنس گیا، لیکن جو ہی ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ قوم فرعون پہ خدا کا عذاب آ گیا تو اس وقت ہمارا ذہن کسی دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی آسمان سے اتری اور اس نے آگے بجلی نے اس کو تباہ کر دیا اور اس کے اوپر یہ ہو گیا، یعنی وہ ادھر جس معنی میں ہم عذاب یہاں لیتے ہیں نا، اس معنی میں وہاں عذاب نہیں لیتے کہ ان قوموں پر خدا کا عذاب آ گیا، پھر خدا نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا یا خدا ان کو عذاب دے گا۔ اس وقت ذہن میں عذاب کے معنی کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ ایک ہی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ یہ تباہیاں، یہ بربادیاں، جو خرابیاں، یہ فسادات جو یہ پیدا ہوتے ہیں، یہ عذاب ہے، اس کے لیے بھی عذاب ہی کا لفظ ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ یہ جس کو ہم سزا کہتے ہیں، سزا کا تو لفظ قرآن کا نہیں ہے، وہ اسے سزا بھی نہیں کہتا، وہ اسے غلط نظام کے پیدا کردہ جتنے بھی عواقب، جتنی بھی خرابیاں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جو کچھ بیتتی ہے قوموں پر، اس کے لیے عذاب کا لفظ آتا ہے۔ تباہی اس کے معنی کیجئے، بربادی اس کے معنی کیجئے، خرابیاں جو معاشرے میں پیدا ہوتی ہیں، نقائص اور اسقام، یہ ان کے معنی کیجئے، تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پھر کیا ہے یہ۔ اور پھر جب یہ عذاب آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ وہ قرآن میں لفظ عذاب یا خدا کی طرف سے، تو اس وقت جو ہوتا ہے نا کہ قوم کی خرابیوں کی وجہ سے یہ عذاب آتا ہے، تو اس وقت کیونکہ وہ عذاب کا بھی مفہوم مذہبی ہوتا ہے، وہ خرابیاں جو ہم گناتے ہیں نا وہ یہی ہوتی ہیں کہ صاحب وہ قوم نے نماز چھوڑ دی تھی، روزے چھوڑ دیے تھے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا کہ انہوں نے یہ شروع کیا اور اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ غصہ آیا، اور غصہ آ کے اس نے کہا کہ مارو ہنٹر، ان کو کھا لے، ادھار دو، ان کی تباہ کر دو، لے آؤ ایک سیلاب اور طوفان اور یہ سب کچھ اس قسم کا تصور ذہن میں آتا ہے ہمارے۔ وہ اسی لیے ہمارے ہاں یہ اعمال صالحہ اور اعمال غیر صالحہ جو ہے ان کا تعلق بھی مذہب سے ہی ہم رکھتے ہیں۔ باہر کی دنیا جو ہے اس میں یہ الفاظ نہ بولتے ہیں، نہ ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ قرآن تو اس دنیا کی بات سب سے پہلے کرتا ہے، اس کے بعد پھر زندگی کے بعد کی بات کرتا ہے۔ پہلی چیز یہاں کی ہے، وہ یہاں زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے انسانیت کی سطح پر، اور اسی کا ایک سیکوینس یا کانسیکوینس ہے جو آگے چلتا ہے، اس کو ہم آگے چل کے پھر آخرت کہتے ہیں، لیکن وہ تو ابتدا اس زندگی سے کرتا ہے۔ سب سے بڑا عذاب جس میں اس نے کہا خزی فی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی میں ذلت اور پستی کا عذاب۔ اب عذاب کے معنی آپ سمجھ لیجیے۔ تو یہ یہاں کے ہی کچھ کام ہیں جن کی وجہ سے جن کے نتائج یہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ عمل صالح اور عمل غیر صالح جو ہے اس کے متعلق بھی ہمارا ذہن صاف ہونا چاہیے۔ ایک اوور سیئر جس کو بند بنانے کے اوپر معمور کیا ہوا ہے، وہ اگر وہاں سیمنٹ میں پرپورشن سے زیادہ ریت ملاتا ہے اپنے مفاد کے لیے، یہ اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اب یہ جو بند بنایا ہے اس نے ریت کا، وہ ایک تلاطم آئے گا موج کا تو یہ ٹوٹ کے وہ گرے گا، اور اس کے بعد سیلاب آئے گا، یہ جو تباہی آئے گی اسے کہا جائے گا عذاب قرآن کی زبان میں۔ اب وہاں عمل صالح تو یہ ہے کہ اگر وہ اوورسیئر نماز کے وقت میں نماز پڑھ آتا ہے، روزے سے بھی ہے، تو یہ تو اس کے اعمال صالح ہوگا۔ اور یہ جو اس نے کیا ہے اس کے لیے کچھ اور لفظ استعمال کر لیجیے۔ یہ جو بند ٹوٹ کے سیلاب آیا ہے، یہ نہیں کہ اس کے عمل غیر صالحہ کا یہ نتیجہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔
نہ یہ کوئی عذاب آیا ہے خدا کی طرف سے. یہ ہے وہ نتیجہ اس ثنویت کا، اس ڈوئلزم کا جو ہمارے ذہنوں کے اندر چھائی ہوئی. ہم نے دین کو دنیا سے بالکل الگ کر رکھا ہے. اور دین کا تو لفظ ہی بولتے ہیں، وہ تو مذہب ہی ہے جس کو ہم نے الگ کر رکھا. وہ سب بات الگ ہے. وہ اگر نماز پڑھ آتا ہے اپنے وقت میں اور تہجد گزار بھی ہے، وہ ورثی ہے، تو اس کے اعمال صالح ہیں. اس کے نزدیک ہر وہ عمل جو تخریب پیدا کرتا ہے نظام میں، انسانی زندگی میں، وہ غیر صالح ہے. ہر کام جو تعمیر پیدا کرتا ہے وہ عمل صالح ہے. اب ایک بگڑے ہوئے نظام کے اندر ہوتا کیا ہے؟ خود وہ نظام غیر صالح ہوتا ہے. اس نظام میں جو ذمہ داریاں کسی کو سونپی جاتی ہیں، اس میں جس طریق سے وہ ان کو ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے وہ غیر صالح ہوتے ہیں. اس غیر صالحیت کا نتیجہ جو ہے اس نظام یا اس قوم یا اس ملک کے اندر آتا ہے. یہ روز ہم چیختے ہیں کہ صاحب یہ صفائی نہ کرنے والے، کوڑا کرکٹ نہ اٹھانے والے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اس سے پھر تعفن پھیلتا ہے، فضا مقدر ہوتی ہے، اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سے تباہیاں آتی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ قرآن کی زبان میں اسے کہیں گے تو یہ ہوگا کہ اس نظام میں وہ جو عمل غیر صالح تھا، جس سے صفائی نہیں انہوں نے رکھی تھی، یہ چیز جو ہے یہ آ گئی عمل غیر صالح ہے. اور یہ جو بیماریاں پھیلی ہیں یہ آ گیا عذاب. اب چونکہ یہ خدا کے قانون کے مطابق ہوتا ہے کہ جب فضا کے اندر جراثیم اس قسم کے پھیل جائیں تو اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، خدا کے قانون کے مطابق ہے یہ. لیکن ان کا ربط، ان کا لنک تو یوں ملتا ہے آپس میں. اب یہاں ایک ایک چیز جو آپ کہتے ہیں آمیزش کی ہو رہی ہے، کوئی خالص چیز نہیں مل رہی. تو یہ عمل غیر صالح ہے اس نظام کے اندر ایک ایک فرد کا. اب اس کے نتیجے میں دوائی کی ٹکیا جو ڈاکٹر تجویز کرتا ہے اس کی بجائے آپ کو چونے کی ٹکیا ملتی ہے. اب قوم کے اندر جو اتنی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں یہ عذاب ہے. یہ عذاب کوئی آسمان سے آج خود نہیں گر پڑتا. یہ غیر صالح نظام، غلط انسانوں کے غلط کام، ان کے جو فطری نتائج ہیں وہ ان تباہیوں اور بربادیوں کی شکل میں آتے ہیں سامنے. یہ ہوتا ہے جسے خدا کا عذاب کہا جاتا ہے. تو میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ ہم اپنے ہاں تو روز یہ کہیں گے کہ صاحب قوم پوری کی پوری عذاب میں گرفتار ہے صاحب، میں تو عذاب میں پھنس گیا صاحب. تو اس وقت ادھر نہیں ذہن جاتا. لیکن جو ہی ہم ادھر آئے کہ فرعون کی قوم کے اوپر عذاب آیا تو ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی کہ وہ کوئی بات آسمان کی طرف سے ہوئی اور اس طرح سے وہ یہ چیزیں ہو گئی. اس میں یہ جتنا کچھ فرعون اور اس کا نظام اور اس کی قوم کر رہی تھی وہ الگ چیز رہی. اس کے فطری نتائج یہ نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ری ایکشن ہوتا ہے معاذ اللہ. گویا وہ یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس سے، جیسے ہمارے ہاں کہ یہ حکام کی کیفیت ہے، افسروں کی کیفیت ہے کہ ان کی ایسی چیز جو ان کو ناگوار گزرتی ہے وہ کی جائے تو ان کو غصہ آتا ہے. غصہ آنے کے بعد پھر وہ ایک آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں یا ہنٹر ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اسی قسم کا ذہن میں ہمارے خدا ہم نے بنا رکھا ہے. کہا تو ہم نے یہ تھا کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، کہ سلطان بادشاہ جو ہے زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. در حقیقت ہم نے خدا کو اس سلطان کا سایہ بنایا ہوا ہے. تو جس قسم کا یہاں ہمیں سلطان ٹکرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسی قسم کا کچھ خدا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. اس کو بھی ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے کہ تم آئے اور آ کے اس طرح سے سلام نہیں کیا، جو کہ اب دیکھو شام تک کیا کرتا ہوں، تمہیں اور تمہارے خاندان کو کولوں میں پلوا دوں گا. غصہ آ گیا نا. یہ
اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، تو خدا کو اس سے غصہ آتا ہے، حالانکہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم تمام کے تمام انسان بھی کفر برتنے لگ جاؤ اور ہماری ہستی سے بھی انکار کر دو تو اس سے ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ ہم تو اس وقت بھی خدا تھے جب تم پیدا ہی نہیں ابھی ہوئے تھے، جب یہ کائنات ہی پیدا نہیں ہوئی تھی، میں تو اس وقت بھی ایسا ہی خدا تھا جیسا آج ہوں۔ تمہارے انکار سے میرا کیا بگڑتا ہے اور تمہارے اقرار سے میرا کیا سنورتا ہے؟ اس کا اثر تو خود تمہاری ذات پہ پڑتا ہے، مجھ پہ نہیں پڑتا۔ اور پھر یہ چیز کہ اگر تم صحیح کام اپنے کرتے رہو تو مجھے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ وہ کچھ سیڈسٹک ہستی تو ہے نہیں کہ جس کو دوسرے کو تکلیف دے کے خوشی ہوتی ہے، یہ تو ایک سائیکولوجیکل مرض ہوتا ہے، سیڈزم جو ہے۔ وہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ جہاں جو انسانوں نے یہ کیا اور وہ آیا طیش میں اور اس کو غصہ آیا اور اس میں حکم دے دیا ملائکہ کو جاؤ تباہ کر دو اس قوم کو۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جب یہ تباہی آتی ہے تو ہمارا ذہن ادھر نہیں آتا کہ یہ جو غلطیاں ہم یہاں نظام کی کر رہے ہیں، کاروبار میں کر رہے ہیں، ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں کر رہے ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ ہمارا ذہن ادھر آتا ہے کہ بھئی کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دینے لگ جاؤ، یعنی صحن مسجد میں اذان دی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سنی ہے، معاذ اللہ، ذرا اونچے ہو کے تو سنو۔ ہمارے ہاں تو یہ محاورہ تھا، ربا ذرا نیواں ہو کے سنی، اب یاد ہے آپ کو؟ ہمارے ہاں، ہم تو گاؤں والے ہیں، ہمیں تو وہاں پتہ ہے، نیواں ہو کے سنی یہ ہوتے تھے اسی ہنسنے ہیں، اور جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ کوٹھے پہ چڑھ کے اذانیں دو تو اس کو ہم بڑا مقدس کام سمجھتے ہیں۔ وہ نیچے نہیں آیا، ہم ذرا اونچے ہو گئے۔ عزیزان من، جب تک یہ تصور ذہنی نہیں آپ کے بدلیں گے، وہ جو سنویت کے پیدا کر دیں جس سے آپ نے بالکل دو حصوں میں بانٹ رکھا ہے دین کو اور دنیا کو، کوئی اصلاح نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ غلط نظام میں ان لوگوں سے ہوتا ہے اس کی اصلاح نمازیں پڑھانے سے نہیں ہوتی۔ صلاۃ اگر قرآن کی صلاۃ ہے تو وہ ایسی تبدیلی پیدا کرتی ہے انسان کے اندر کہ وہ یہ غلط کام، غیر صالح کام کرتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے غیر صالح کام جو قوموں کے اندر، دنیا کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ ہیں ان کے نتائج کے جن کو تباہی یا بربادی کہا جاتا ہے۔ عذاب کا ترجمہ یہ کیجیے۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے پڑی کہ یہی جو آیت ہے نا اس کے متعلق، وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہیں اس دنیا کے اندر اب یہ جو چیز ہے کہ صاحب صبح شام مسلسل ان کے اوپر ایک تباہی جو تھی، تباہیاں مسلسل جی یہ بھی آتی رہیں۔ یہ کیا تباہیاں تھی جو آتی رہیں؟ قرآن نے کہا ہے کہ غلط نظام کے جو عواقب ہوتے ہیں، ابتداءً شروع میں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہوتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی وہ تباہیوں کی شکل میں وہ آتی ہے، جسے وہ یہ کہتا ہے نا کہ ان کو مہلت کا وقفہ مہلت دی جاتی ہے کہ اس میں یہ اپنے اندر صلاحیت یا اصلاح پیدا کر لیں۔ وہ اصلاح کا لفظ تو ہم بولتے ہیں، صلاحیت کے معنی یہ نہیں کرتے ہم کہ یہ پہلے اس نظام کی غلطیوں کی وجہ سے، برے نظام کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی تباہیاں آتی ہیں۔ اگر وہ اسی پہ سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کر لیں تو پھر بڑی تباہی نہیں آتی، اور اگر اس کی طرف وہ توجہ ہی نہ دیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر یہ تباہیاں اور بڑھتی چلی جاتی۔ کہاں کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ پھر ان کے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی اور وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، جسے کہتے ہیں صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کی ساری زمین میں دھنس جاتی ہے،
قوم کا نام و نشان مٹنا تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے نا قوموں کے ساتھ جو بیتتی ہے، اس کے افراد بھی زندہ ہوتے ہیں، سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح عذاب میں مسلسل گرفتار ہوتی ہے۔ یہ آخری تباہی جو آتی ہے قوم کے اوپر کہ جس میں پھر اٹھ نہیں سکتی، یہ شد عذاب ہوتا ہے، یعنی اس تباہی کی آخری شدید ترین شکل جو ہے۔ تو اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ قوموں کے اوپر چھوٹی چھوٹی سی تباہیاں آتی ہیں، اور وہ اس لیے آتی ہیں، جھنجھوڑتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ان کو، کہ وہ یہ خیال کریں کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نظام کے اندر، یہ تخریب کیوں ہو رہی ہے، یہ خرابیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، وہ کھڑے ہو کے سوچیں، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ جو پہلے دن تھوڑا سا درد ہوتا ہے، اسی وقت اگر ڈاکٹر کے پاس چلا جائے آدمی، طبیب کے پاس چلا جائے اور دیکھ لے کیا ہوا ہے، تو وہ پھر بڑے درد سے اور پھر موت سے بچ سکتا ہے۔ یہ چھوٹا سا جو درد ہے، یہ وہ ابتدائی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے خدا کی طرف سے، یہ جو نظام ہے۔ اور پہلے ہی دن اگر تھوڑا سا ایک لقمہ غلط کھا دینے سے اسی وقت موت واقع ہو جائے تو اصلاح ہی نہیں ہو سکتی، اس سے تھوڑا سا پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر توجہ نہ دیں تو وہی فوڈ پوائزننگ بھی بن سکتا ہے۔ یہ ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ان قوموں کے اوپر پہلے چھوٹی چھوٹی سی تباہیاں آتی ہیں، ہر بار ان سے کہا جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب یہ آتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں سے تو ہمیں بچا لے تو آئندہ کے لیے دیکھ ہم کتنے نیک بن جاتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ان کو انتباہ ہوتا ہے، احساس اس کا ہوتا ہے کہ اس کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تھوڑی سی اصلاح وہ کرنے کے بعد پھر جب پہلی حالت آ جاتی ہے تو پھر وہی کچھ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہے جو قرآن نے نظام بتایا ہے۔ اب اس گراؤنڈ کے متعلق جو کہا کہ یہ یہاں اسی دنیا کے اندر مسلسل دن رات ان کے اوپر کچھ عذاب آتا تھا، دوسرے مقام پہ قرآن نے گنایا ہے کہ وہ کس شکل میں یہ عذاب، میں لفظ قرآن کا ہی تو بول رہا ہوں، آپ تباہیاں کہیے اس کا لفظ، آپ ذہن میں رکھیے یہ کہ تباہیاں اور خرابیاں آتی تھی قوم کے اندر، بربادیاں پیدا ہوتی تھی قوم میں، کس کس شکل میں یہ چیزیں آتی تھی، غلط نظام کی پیدا کردہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ہاں جب ان کو گنایا جاتا ہے تو وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ آسمان سے یہ چیزیں آتی تھی۔ 7/133 کہا کہ وہ ان کی وہ آخری تباہی سے پہلے یہ چیزیں وہاں پیدا ہوتی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، سیلاب آتے تھے۔ اب ہمیں پتہ ہے سیلاب کیوں آتا ہے کسی قوم میں، وہی جو بند میں سیمنٹ کی جگہ ریت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم سے تو ایک دریا نہیں سنبھالا جاتا، ہر سال تباہیاں مچتی ہیں ہمارے ہاں۔ تو ہالینڈ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سطح سمندر سے نیچے ہے، وہ زمین ان کی ملک جہاں ہے وہ سمندر سے نیچے، ایک قطرہ پانی کا ادھر سے ادھر نہیں ٹپکنے دیتے، اور وہ ہر سال سمندر کو پیچھے ہٹا کے اپنے ملک کا رقبہ وسیع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر سال کوئی نہ کوئی گاؤں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک انتظام صحیح ہے جو وہاں ہوا ہے، وہاں کا اوورسیئر سیمنٹ میں ریت نہیں ڈالتا ہوگا، جو بھی انتظام ان کا ہے وہاں کیوں نہیں یہ ہوتا؟ کہا کہ ان کے اوپر سیلاب آتے تھے، اور والجراد، ٹڈی دل آتا تھا۔ ٹڈی دل کو تو آپ پتہ ہے نا، یہ مکڑیاں یہ کیا کرتی ہیں فصلوں کو، عجیب چیز ہے۔ یہ عربوں کے ہاں کی زبان میں نے کہا ہے نا کہ یہ جراد مکڑی جو کچھ کرتی ہے، تنہا رہ جانا، اکیلا رہ جانا، تباہ ہو جانا، خاص کوئی نہ ہونا، اس کے لیے یہ لفظ ہے۔ مجرد کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا نا، یہ وہیں سے ہی ہے، مکڑی جو کچھ کرتی ہے۔ مکڑیاں آتی تھی، ٹڈی دل آتا تھا، وہ یہ بھی ایک
عذاب کی شکل ہے. اس لیے اتنی بڑی فصلیں اس طرح سے اجڑتی ہیں کہ ایک پتی کا نشان تک نہیں رہتا. یعنی یہ اتنا بڑا بین الاقوامی عذاب ہے قرۂ ارض کا کہ قوموں کو مل کے اس کے متعلق تدبیریں سوچنی پڑ رہی ہیں. وہ جو اب سپرے وغیرہ کرتے ہیں وہ کسی ایک ملک تک محدود نہیں رہتا. مختلف قوموں نے ملکوں نے مل کے اس کے لیے تدبیر کرنی شروع کی. یہ اتنا بڑا عذاب ہوتا ہے. یہ غلط نظام تھا, اس کی تدبیر وہ نہیں کرتے تھے. مکڑیاں آتی تھی, ڈال آتا تھا وہ سارے. والکمرا ہمارے ہاں ترجموں میں تو آپ دیکھیں گے نا کہ وہ جوئیں تھیں صاحب, ان کو جوئیں پڑ جاتی تھی. یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اس کا علاج نہ ہو سکے؟ خدا کی طرف سے عذاب آئے تو جوندہ کیا جائے. یعنی انہوں نے ہمیں مسل چھوڑ دیا آدمی. یہ وہ جو فصلیں چاٹنے والے کیڑے ہوتے ہیں یہ تھے. آپ دیکھتے ہیں کتنی مہم یہاں اب شروع کر رکھی ہے ان لوگوں نے, کتنی تباہیاں ہماری فصلوں پہ آئیں ٹڈی دل سے. اور یہ جو کیڑے ہوتے ہیں فصلوں کو چاٹ دینے والے, ان کی وجہ سے اب توجہ دینی شروع کی ہے. اصلاح کر رہے ہیں ہم, اصلاح کر رہے کے لیے عمل صالحہ کہیے نا, لیکن کیسے کہیں اس کا تو تصوری ذہن میں ہمارے اور ہے. والقمل والضفادع, مینڈک جو ہے ان کی لشکر کے لشکر آنے شروع ہو گئے جناب. اب یہاں تو غنیمت ہے کہ یہ چیز اتنی نہیں پیدا ہوتی. جن ممالک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں پیدا, مینڈک تو ایک طرف چیونٹیاں تباہی لے آتی ہیں, وہ کہتے ہیں سیلاب کی طرح آتی ہیں, یہ پیدا ہونی شروع. والدم, اب ہمارے یہاں یہ خون کے لیے کہا کہ آسمان سے بارش کی بجائے خون ٹپکا کرتا تھا. ارے بھائی خرابی ہے, خون کی بیماریاں سیدھی سی بات ہے. کسی طبیب کے پاس جائیے, آپ جا کے دکھا دیے کہ صاحب ذرا ذرا سے دانے نکلنے لگ گئے, وہ کہتے ہیں کہ خون کی خرابی ہے. کہا یہ چیزیں اس قوم کے اندر پیدا ہونی چاہیے. اب اس کے بعد انہوں نے کہا, اس نے یہ ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہو رہی تھی, اگر وہ ذرا بھی اصلاح کر لیتے اپنے ہاں کے نظام کی تو یہ خرابیاں اور تباہیاں آگے نہ بڑھتی. لیکن فاستکبروا, انہوں نے ان قوانین کی طرف سے سرکشی برتی. وہ قوت کے نشے میں اتنے بدمست تھے, کوئی ان چیزوں کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھی ان کی. ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ہاں تو یہ نہیں ہو رہا تھا نا. وہ تو اپنے محل کے اندر صفائیاں بھی ہو رہی تھی, کوڑا کرکٹ بھی اٹھ رہا تھا, وہاں مکڑی بھی نہیں آتی تھی, کوئی مینڈک بھی نہیں آتا تھا. وہاں انسان کر نہیں پڑ سکتا, مینڈک کیا آئے گا. تو وہ انتظام یہ نہیں کرتے تھے فاستکبروا, سرکشی برت رہے تھے ان عام قوانین کی جو ان میں اصلاح پیدا کر دیتا. اور اس لیے وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ, وہ قوم کی قوم ہی جرائم. آپ دیکھیے یہاں کیا معنی آ گئے اس کے. یہ ٹھیک ہے کہ یہاں ہمارے ہاں تو یہ جرائم پیشہ لوگ یا جرم جو ہے وہ یہ قانون جو ہے عام ان کے متعلق کہتے ہیں نا. ہم جو اپنے گھر کا کوڑا باڑ سڑک پہ پھینک دیتے ہیں, اس کو ہم کبھی نہیں کہتے کہ ہم نے جرم کیا. اور استکبار کے ساتھ جو قوم کی قوم کو مجرم کہا ہے, کیا بات ہے صاحب قرآن کی اور عربی زبان کی, کہ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا. قوت کے زور کے اوپر ان کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا, اور یہ قوم پھر محنت خود نہیں کرتی. عربی زبان میں جرم کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کے گھر کا درخت کی شاخ ادھر آ جائے جو اس کا پھل ہے نا, اس کو کاٹ لینا, دوسرے کے درخت کے پھل کو کاٹ کے لے جانا, اسے جرم کہتے ہیں. یہ جو قوم استکبار والی اور قوت والی اور استبداد والی ہوتی ہے وہ کرتی یہ ہے کہ
بیج بوتا کوئی ہے، کاٹ کے کوئی لے جاتا ہے۔ دانا عامی کارد ای حاصل برد، یہ اس کو کہتے ہیں جرم عربی زبان میں۔ کوئی بوئے، کوئی دوسرا کاٹ کے لے جائے۔ اب یہ جو صورت پیدا ہو جائے کہ بونے کی محنت ساری تو کوئی اور کرے اور استکبار کے زور پر یہ فصل کاٹ کے اپنے گھر میں لے آئیں، تو اب ان میں محنت کرنے کی صلاحیت ہی نہ رہی، اور انتظام تو چاہتا ہے محنت۔ اس لیے معاشرے میں، ملک کے اندر، قوم کے اندر بد نظمی پھیلتی چلی جاتی ہے، کیونکہ یہ قوت کے نشے میں بدمست ہوتے ہیں اور دوسروں کی محنت کے اوپر یہ خوش بختیاں کرتے ہیں، رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ یہ ہے قومن مجرمین۔ اب اس کے بعد کہا کہ یہ چیزیں آتی رہیں، انہوں نے اس انتباہ سے فائدہ کوئی نہ اٹھایا، اصلاح کوئی نہ کی اپنی، اعمال غیر صالحہ رہے ان کے اس اصطلاح کے اندر، اور بڑھتے چلے گئے اسی طرح سے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور اس کے بعد جب پھر وہ آخری انقلاب جسے کہتے ہیں وہ آتا ہے، تو پھر وہ آخری تباہی آ جاتی ہے۔ وہ اشد العذاب کہا اس کو۔ یہ چھوٹی چھوٹی تباہیاں تھیں جن میں مہلت کا وقفہ تھا، گنجائش تھی اصلاح کی، وہاں تک ابھی حالت نہیں پہنچی تھی کہ وہ ناقابل علاج ہو جائے مرض قابل علاج تھا، وہاں تک حملے بار بار ہوتے تھے لیکن وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، بجائے اس کے کہ قانون کی پابندی کریں اس سے سرکشی برتتے تھے۔ عام مرض میں آپ کر کے دیکھ لیجئے، ڈاکٹر کی ہدایات کی پرواہ نہ کیجیے، اسی قسم کی بد پرہیزیاں کرتے چلے جائیے، اور اس کے بعد وہ آ جائے گی اشد العذاب کا موقع آ جائے، نوبت آ جائے گی۔ یہی چیزیں قوموں میں ہوتی ہیں۔ اب یہاں آیا قرآن میں وہ جو متعدد بات پہلے بھی آ چکا ہے، جو قرآن نے ایک مثال کے طور پہ بتایا ہے کہ جب تباہیاں وہ آتی ہیں تو اس وقت پھر یہ اکابرین جو ہوتے ہیں، لیڈرز جو ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے صاحب ثروت اور قوت، اور ان کے فالوور جو ہوتے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا کئی مواقع پہ یہ چیز آئی قرآن میں، ان کے آپس کے مکالمے بڑے ہی عبرتناک چیز ہے۔ وہ جو قرآن نے مختلف مقام میں ہے، ان کو اکٹھا کیجئے تو عجیب نقشہ سامنے آتا ہے۔ فالوور عوام اور ان کے لیڈرز، یا یہ حکام اور ان کی رعایا۔ کہا کہ یہاں بھی اسی کے متعلق ایک آیت یہاں یہ آئی ہے، وہ آیات تو دوسرے مقامات کے اوپر ہے۔ اب یہ ہے وہ یہ اسات جو ہے، ہمارے ہاں تو اس کا ترجمہ وہی قیامت ہے، آخری، یہی آخری تباہی جو یہاں آتی ہے، وہ پھر جو اچانک آتی ہے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ آخر الامر یہ بھی ہو جائے گا کہ تختہ ہی الٹ جائے گا ہمارا۔ وہ ہے سات جو آتی ہے، کہا اس سات کے آنے میں اب اس کو جہنم سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہاں کی میں کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے کہ وہ آخرت کی زندگی، اس کے ہاں کی سارا کچھ جو کچھ قرآن نے کہا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ہر ایک چیز وہاں تک اٹھا رکھنے کے معنی یہ ہے کہ ہم یہاں اپنی اصلاح نہیں کر سکتے۔ وہاں کے معاملے کو تو ہم نے الگ رکھ چھوڑا ہے نا۔ سیمنٹ میں ریت ڈالنا یہ دنیاوی کاروبار ہے، نماز جا کے نہ پڑھنا یہ آخرت کی بات ہے۔ یہ کر لی تو وہ آخرت والی بات سمجھ گئی۔ یہاں کا معاملہ یہاں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، ایسا انتظام کر لو گرفت نہ ہو سکے، اوپر والے کو ساتھ میں لاؤ۔
یا سیلاب آنے سے پہلے یہ ایک سیلاب ادھر ڈال دیجیے وہ سارے کا سارا وہ بہہ جائے. ہاتھی میں عہدہ غیر نشان ہی مٹ جاتا ہے. یہ جو بند ہوتے ہیں دریاؤں نہروں کے، ان کا ثبوت ہی نہیں ملتا کہ اس میں مسالہ کیا لگا ہوا تھا، وہ بہا دیتے ہیں اس میں. وہی سنویت ہے. کہا کہ اس وقت جب یہ پھر انقلاب آتا ہے، تختہ الٹتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے کہ یہ جو بڑے بڑے اکابر تھے اس سے پہلے، کسی جگہ ان کو محض لیڈر کہا ہے، کسی جگہ صاحب قوت کہا ہے، وہ سارے اس میں ہیں. اور ان کے فالوورز ہیں یا ان کے یہ جو محکوم ہوتے ہیں ان کے ہیں کمزور، ان کو کہا پھر اس وقت جب بھاگڑ مچتی ہے تو وہ جو پہلے ان کے ہاں کے وہ جلال تھا ان کا اور استکبار تھا ان کا اور روب و داب تھا ان کا، پھر اس وقت تو وہ اٹھ جاتا ہے نا. دونوں عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں، محکوم بھی حاکم بھی. پھر جرت ہو جاتی ہے ان حاکموں کو، محکوموں کو، کہ ان سے کھل کے بات کر سکے. دیکھا کیسا نقشہ کھینچتا ہے قرآن. کہتا ہے اس وقت جب اسات میں یہ اشد عذاب میں گرفتار پھر یہ قوم ہوتی ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. تو اس میں اس تباہی کے عذاب میں اس انقلاب میں جب وہ آتا ہے تو پھر یہ لوگ جو محکوم جن کو انہوں نے کمزور کر رکھا تھا، کہا ان میں اس وقت پھر یہ جرت پیدا ہو جائے گی کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے صاحب استکبار کہا کرتے تھے، قوت والے تھے کہ ان سے دو بدو بات کر سکیں. اب وہ بات ان سے یہ کہتے تھے کہ تم تو ہمیں یہ کہتے تھے کہ تم بے فکر رہو، تم پر کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں آئے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی خطرہ نہیں، سب خیر ہے بالکل. تم تو یہ تسلیاں دلایا کرتے تھے، ہم اس طرح سے اطمینان دلایا کرتے تھے. تو اب یہ جو تباہی آئی ہے تو پھر اس کو دور کرو. ہم تو اس تباہی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، تو اب اپنے وعدے پورے کرو. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. پورے کا پورا عذاب نہیں، کسی حد تک تو ہماری حفاظت کرو. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا. وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری کیا مدد کریں، تم بھی ہم بھی سب اس تباہی میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے. قرآن نے کہا دیکھا ایک جھٹکے میں پتہ چل گیا کہ وہ جو اتنی قوتوں کے مالک اپنے آپ کو سمجھا کرتے اور ان کمزوروں کو اس طرح سے دھانتے تھے، آج ان کی کیفیت یہ ہے کہ اعتراف کیے بغیر نہیں بن رہی کہ ہم بھی اسی تباہی کے اندر محفوظ ہیں. ہمارا تمہارا حال ایک جیسا ہو گیا، کہنے لگے دونوں برابر ہو گئے اس تباہی کے اندر آتے. ان اللہ قد حکم بین العباد. یہ فیصلے خدا کے قانون کے مطابق ہوئے ہیں، ہمارے قانون کے مطابق نہیں ہوئے کہ ہم معافی دے دیں تم کو. کیا بات ہے قرآن کہ وہ جو قانون فطرت کے مطابق پھر جب وہ تباہی آتی ہے تو پھر یہ اس وقت ان انسانوں کی تدبر کی فضول سازی سے قائم رہ نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. وہ تدبر کی فضول سازیاں جو ہیں پھر اس وقت کچھ نہیں کر سکتی. کس انداز سے قرآن نے کہا ان اللہ قد حکم بین قد خوب ہے بین العباد. یہ خدا کے قانون کے مطابق فیصلے ہیں، یہ اس میں تم اور ہم دونوں برابر ہیں. کہا یہ تو ان کی باہمی باتیں ہیں. میں نے عرض کیا ہے نا کہ کئی ایک مقامات میں اور بھی آئی ہیں، ہر مقام کی یہاں بات ہو چکی ہوئی ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ کے سامنے یہ نسخے ہوں قرآن کے یا آپ لکھ لیا کریں ان چیزوں کو تو اس کے بعد بڑا آسان ہو آپ کو قرآن کا سمجھنا. لیکن یہ تو ہمارے ہاں بھی اب جو لوگ سنتے بھی ہیں معاف رکھیے گا، ان کی بھی صورت ایسی ہے جیسی رات کو سوتے وقت نانی اماں سے ہم کہانیاں سنا کرتے ہیں. ورنہ یہ معنی درس کے یہ ہیں کہ بار بار اس کو دہرایا جائے، اس کو نوٹ کیا جائے، اس کے اشارات لکھے جائیں
وہاں کراچی کے درس میں تو یہ صورت تھی اور ایک صاحب تھی، یعنی وہ پورے کا پورا درس جو تھا وہ اس کو ریکارڈ کرتے جاتے تھے، اتنا تیز لکھتے تھے۔ بہرحال اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا رفیق ملا ہوا ہے مجھے، میرے ساتھی دفتر کے ساتھی تھے، کہ وہ اس درس کو جو ٹیپ جاتا ہے اس ٹیپ کو پھر وہ شارٹ ہینڈ رائٹر تھا، اب تو بڑی عمر ہے، میرے ہی ہم اثر ہیں وہ بیچارے، وہ 10 12 15 سال سے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ ہر ٹیپ کو وہ شارٹ ہینڈ میں پہلے اس کو لیتے ہیں، پھر ٹرانسکرائب کرتے ہیں، پھر اس کو ٹائپ کرتے ہیں، پھر اس کو تصحیح کرتے ہیں، تو سارے درس انہوں نے اس طرح سے محفوظ کیے ہوئے۔ درس کا فائدہ یہ ہے۔ اب اگلی بات وہ کہتا ہے کہ اس تباہی میں وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، کہتا وہ تو ہوں گے جیل خانے میں، تو وہاں یہ جو اس زمانے میں ان جیل والوں کے اتنے بڑے حاکم بنے پھرتے تھے، وہاں ان کی منتیں کریں گے، وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے پاس میں تو کچھ ہے نہیں، تو ہم ذرا سی رعایت دیں تو ہم خود محفوظ ہو جائیں اس میں، تو وہ ان سے کہیں گے کہ تم نہیں تو تم خدا سے درخواست کرو ہماری طرف سے کہ یہ پوری سزا نہیں تو سزا میں کچھ تخفیف ہی کر دیں، 20 کلاس دے دیں، 1 کلاس ہی دے دیں، رکھیں جیل کے اندر ہی، یہ ہے تخفیف۔ اور من العذاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ جرم اتنے بڑے ہیں کہ یہ تو ہے نہیں کہ پوری کی پوری معافی مل جائے، لیکن کچھ تو رعایت مل جائے، تم خدا سے کہہ دو۔ قالو، بڑی عمدہ بات ہے یہاں، آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ قرآن کریم نے کہا یہ ہے کہ کوئی قوم تباہ نہیں ہوتی یا اس کے الفاظ میں کسی قوم کو تباہ نہیں ہم کرتے جب تک کہ 2 باتیں نہ ہوں۔ ایک تو یہ کہ قوانین خداوندی ان تک پہنچ نہ پائے، پہنچ ہی نہ سکیں، اور دوسرے یہ کہ ان کی ذہنی سطح اتنی اونچی نہ ہو سکی ہو کہ وہ اس کو سمجھ سکیں۔ عذاب میں تو پھنستی وہ قوم ہے کہ ذہنی سطح اتنی اونچی ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، اور دوسری چیز یہ ہے وہ جو خدا نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ قانون کا ان تک پہنچا دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ جو اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز، یہ یہاں کی بات ہے کہ قانون سے ناواقفیت جو ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ عذر کیوں نہیں ہے؟ قانون نافذ کرنے والوں کا فریضہ ہے کہ وہ ہر ایک کا قانون پہنچائیں، اس کے بعد اس کو ان کو وہ ماخوذ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو یہاں ان کا فریضہ ہے سب کہ معلوم کرتے پھرے کہ صاحب کون سا قانون کہاں ہے، ملتا ہی نہیں ہے وہ۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ 2 شرطیں زیادہ پوری ہونی نہایت ضروری ہیں کہ وہ قانون پہنچا ہو ان تک، اور پھر ان کی ذہنی سطح اتنی بلند ہو کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، نہ ہو تو سمجھاؤ ان کو۔ جب یہ 2 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو کہتا پھر محفوظ ہو سکتے ہیں وہ۔ قالوا اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کہا کیا تم تک خدا کے یہ پیغامبر پہنچے نہیں تھے جو بتانے والے؟ قانون پہنچا تھا یا نہیں تم تک؟ قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں یہ تو ہے، قانون تو ہم تک پہنچ گیا تھا۔ کہا تو پھر قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ یہ کہیں گے کہ جب یہ اتمام حجت ہو چکا ہوگا ہم کس منہ سے تمہاری طرف سے جا کے خدا کو درخواست کریں کہ ان کو معاف کر دو؟ خود ہی دعا کرو، خود ہی پکارو خدا کو، ہم تو نہیں بیچ میں آتے۔ بڑا انداز عجیب ہے یہ، وہ اس نے تو یہ اتمام حجت کر دی تھی، تم تک قانون پہنچ چکا تھا،
تو ہم بتاؤ کہ کیا چیز تمہاری طرف سے جا کے پیش کریں خدا کے ہاں معذرت کے طور پر؟ تم خود ہی اس کو پکارو، خود ہی اپنی درخواست بھیج دو براہ راست کہ تمہیں جواب مل جائے گا. ہم تو ضرورت نہیں یہ کر سکتے کہ اس کے بعد اس کی طرف جائیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. کہنے لگے اس قسم کے ان لوگوں کی یہ درخواستیں وغیرہ کیا کام دیں گی؟ اس وقت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی. ان کے لیے مدد کا سوال پیدا نہیں ہوتا. معاف رکھیے. بڑی عظیم آیت اس کے ساتھ. یہ تو ان کا حال تھا. یہ مجرمین، یہ ان قوانین سے سرکشی برتنے والے، جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ ان سے اغماض و اعراض برتنے والے. اس کے بعد ان کی درخواست تک نہیں پہنچ سکے گی، قبول نہیں کی جا سکتی. اس کے مقابل میں وہ لوگ ہیں جو ان قوانین کی پابندی کرتے ہیں. ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سرکشی برتنے والے مستبد قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ٹکراؤ تو ہوتا رہتا ہے، حق و باطل کی کشمکش ہے. داستان بھی یہی آ رہی ہے کہ ایک طرف یہ قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی ہیں ان کے، ایک طرف یہ دو قوم ہے، ٹکراؤ ہے ان کا. یہ مومنین کی قوم ہے، وہ سرکشی برتنے والوں کی قوم ہے. بڑی غور طلب چیز ہے عزیزان من جو آئی ہے. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ہم اپنے رسولوں کو لَنَنصُرُ، اس کے معنی صرف مدد کرنا نہیں ہوتا، اس کے معنی غالب کرنا ہوتا ہے کسی کو. ہم اس کشمکش کے اندر جو باطل کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، پہلے معنی لیجئے تو ہم ان کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کرنے کے معنی یہ ہیں جس کی خدا مدد کرے کہ وہ غالب آتا ہے. یہ غالب آتے ہیں. اب ان سے پوچھا جائے کہ صاحب آپ روز رونا روتے ہیں کہ یہ قومیں جتنی بھی ہیں وہ چڑیا سے بھی چھوٹی ایک سلطنت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. میان پوترو کہتے تھے کشمیری، وہ اسرائیل کی، یعنی اس کی ساری آبادی لاہور شہر جتنی بھی نہیں. اور مراکش سے انڈونیشیا تک یہ 90 کروڑ یا 1 ارب کے کروڑ یہ مسلمان ہیں. آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، چڑھتے چلے جاتے ہیں. ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان کے خلاف لفظی اعلان ہی کچھ کریں. کانفرنس میں کہا کہ ہاں صاحب ریزولوشن میں ہے کہ جہاد کیا جائے گا، پیس کر دیا. اور دوسرے دن انہوں نے آن کے کہا صاحب اس کی انٹرپریٹیشن سن لیجئے، یعنی ڈر گئے کہ کہیں وہ کہیں گے کہ صاحب جنگ کرنے لگ گئے ہیں تو وہ پہلے ہی نہ حملہ کر دیں. کہا جہاد تو کوشش کو کہتے ہیں، ہر قسم کی کوشش کریں گے ہم بس.
میری قرآن دانی سے نہ ہو جائے تم خفا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کہیے کسی جی گل. یعنی وہ ریزولوشن میں لفظ آیا تو کچھ تھوڑی سی جان میں جان آئے کہ چلیے شکر ہے کہ وہاں تک یہ پہنچی تو صحیح. قوم 1 ارب قوم کے نمائندے اکٹھے ہو گئے حرم کعبہ میں، بیت اللہ کے سائے میں. ریزولیشن تک کی ہمت ہو گئی. جہاد کا لفظ بھی اس میں آ گیا. باہر نکلتے ہی یہ کہا کہ میاں خام خواہ ہمارے خلاف کوئی بات ایسی نہ کر لو کہ ہم اس چیز پہ اتر آئے ہیں، تم سمجھے ہی نہیں ہو. جہاد کے معنی تم کوشش کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کرتے رہو، گزشتہ 30 سال سے بھی تو کرتے چلے ہی آ رہے ہو. ان سے جب پوچھیے کہ صاحب خدا نے تو کہا ہوا ہے کہ والذین آمنو جو ہے مومن، جن کو اب مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہاں، مسلمان کا تو لفظ قرآن میں نہیں، مومن کا ہی لفظ ہے نا، کہ ہم ان کی مدد کریں گے. بلکہ میں ابھی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے لاتا ہوں، یہ غالب رہیں گے. تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے کہ اتنی سی کافروں کی اتنی سی چھوٹی سی مملکت، یہ 1 ارب کو مقابل میں یہ مومنوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا، وہ ان کے اوپر غالب ہے. یہ ان سے ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے، لرزتے ہوئے جی رہے ہیں. خدا نے کہا ہے کہ ہم مدد کریں گے، غالب کریں گے. تو یہ کیا ہے؟ کہا یہ قیامت میں کریں گے جا کے. چلیے جوتیاں تو انو ایتھے پہن گئی ہیں، پھر ملم اوتھے جا کے ملے گی سر تے لاؤں گا. فریب نفس. اس لیے فریب نفس عزیزان من اس نے کہا ہے کہ فی الحیات دنیا، اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہیں غالب کریں گے ان لوگوں کے اوپر. فی الحیات دنیا، یہ تو قرآن ہے، فریب کار کو بھاگنے نہیں دیتا. عام حالات جو ہیں دنیاوی، اس میں بھی یوم یقوم الاشہاد، اور جب یہ چیزیں مشہود ہو کے سامنے آئیں گی اس دن ساری دنیا دے لے گی اشہاد کیا بات آئی ہے صاحب. پکار اٹھے گی دنیا، شہادت ہوگی ہماری نصرت کی. دنیا دیکھے گی کہ ہاں صاحب یہ ہے وہ قوم جن کو خدا کی نصرت حاصل ہوتی ہے، غلبہ حاصل ہوتا ہے. سنیے عزیزان من، کس انداز سے قرآن نے یہ بات کہی. آج یہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے یہ بات. اسی ایشو پہ لے لیجئے جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ اسرائیل کا ایشو، اور جس طرح سے ہماری کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں. غور کرنے کی یہ چیز یہاں تو یہ ہے نا کہ انا لننصرو، عربی جاننے والے، تھوڑی سی جاننے والے بھی جانتے ہیں یہ کہ لننصرو کے معنی یہ کیا ہوتے ہیں. یقینی یہ چیز ہوتی ہے. اور پھر قرآن نے انی نہیں انا کہا ہے. انا وہاں قرآن کہتا ہے خدا اپنے آپ کو جہاں اس کا غلبہ، نصرت اور جلال ہوتا ہے. ہم کریں گے نصرت، ہمارا وقت جی نہیں. سنیے کیا کہتا ہے قرآن. کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پہ فرض ہے یہ کرنا، ہم پہ واجب ہے یہ کرنا. حقاً علینا، جی ریفرنس 30/47، 30/4. کانا حقاً علینا، ہم پہ فرض ہے یہ مومنوں کی مدد کرنا، ان کو غالب کرنا. حقاً علینا. ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ خدا نے ہمارے اوپر کچھ فریضے عائد کر رکھے ہیں، کتب علیکم القتال اور کتب علیکم، ہم تم پہ فرض. یہ وہ چیز ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر یہ اسی طرح فرض قرار دے دیا ہوا ہے جس طرح تمہارے اوپر ہم نے کچھ باتیں فرض قرار دی ہیں. تم اگر اس فریضے کو ادا نہیں کرتے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اگر ہم وہ ادا نہ کریں تو. کان حقاً علینا نصر المؤمنین. اور اس نصرت خداوندی کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا.
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 4/141. یہ ہو نہیں سکتا کہ کفار کو کبھی مومنین کے اوپر غلبہ حاصل ہو جائے. لیجیے لن يجعل اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ ایک طرف وہ کہتا ہمارے اوپر یہ فرض ہے ہم مدد کریں، اعلان کر رہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو غلبہ حاصل ہو جائے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عرب کے اوپر یہ اتنی سی جماعت جو ہے اور وہ چھوٹی سی چڑیا نہیں، ساری سپر نیشن جتنی بھی ہیں وہ تمام کو کفار کہتے ہیں، وہ کفار ہیں، ان سب کے نیچے دبی ہوئی چلی آ رہی ہے صدیوں سے. یہ کہوں تو سوال پیدا ہوگا کہ خدا نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ تو صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا، ہم خود موجود ہیں، ہمارے اوپر یہ کچھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ کیا معنی ہوئے؟ میں نے لکھا ہے ایک جگہ کہ پھر یا تو یہ مانیے معاذ اللہ کہ خدا کے یہ سارے وعدے جو کہے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہے، معاذ اللہ. تم زبان سے نہیں کہنا چاہتے، زبان حال سے تو تم یہی کہہ رہے ہو نا پھر، کیونکہ یہ چیزیں پڑھتے تو ہو تم. حریم کعبہ میں بھی جو قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں آتی ہیں نا. اگر تم ان کو صحیح نہیں سمجھتے نکال دو قرآن سے ان کو، پھر یہ تو تم پڑھتے ہو صحیح سمجھتے. اور یہ پھر حیات دنیا ہے، فریب دے نہیں سکتے اپنے آپ کو کہ قیامت میں یہ کچھ ہوگا، تو پھر اگلی بات کیا ہوگی؟ یہ واقعہ ہے کہ کفار کا غلبہ ہے اس وقت ان پر جو اپنے آپ کو مومن یا مسلمان کہتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے کہ مومنوں کے اوپر یہ غالب نہیں آ سکتے. تو ایک ہی بات ہوئی نا سورہ کبریٰ میں کہ ہم مومن نہیں ہیں. عزیزان من، تیسرا نتیجہ اس کا نکل ہی نہیں سکتا، اس کو ایک لاجیکل کانسیکوینس کہتے ہیں. خدا کا وعدہ ہے کہ مومنوں پر کافر غالب نہیں آ سکتے، وعدہ سچا ہے. یہ واقعہ ہے کہ یہ جو قوم اپنے آپ کو مومن کہہ رہی ہے ان پہ کفار نے غلبہ پا لیا ہوا ہے، وعدہ اس کا سچا ہے. تو اگلی بات نیچرل کانسیکوینس یہی چیز ہے کہ یہ وعدہ مومنین کے ساتھ تھا، ہم جو ہیں یہ وہ نہیں ہیں جن کے متعلق یہ وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں کہا تھا، کہ یہ اجتماعات، یہ کانفرنسیں، یہ سیمینار، یہ ریزولیشن، وہاں یہ بات بیٹھ کے سوچنے کی کہ امریکہ نے یہ کیا، روس یہ کر رہا ہے، ان کے ہاں یہ ہوائی جہاز، بجائے اس کے کہ یہ کچھ سوچیے، وہاں بیٹھ کے سوچیے اتنا ہی کہ آپ مسلمانوں کی حیثیت سے جمع ہوتے ہیں یا تو سیکولر حکومتوں کی طرح جمع ہو جائیے، تو خدا کو درمیان میں نہ لائیے. جہاں جمع ہوتے ہیں آپ، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے خدا کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے پورے کے پورے، شروع میں آخر میں سب جگہ وہ خدا اور اس کا قرآن آتا ہے، تو خدا کے نام کے ساتھ آتے ہو نا. تو اس کے بعد پھر کچھ اور نہ سوچو، وہاں صرف ایک بات سوچو بیٹھ کے کہ خدا کا یہ وعدہ سچا ہے کہ مومنین کے اوپر کفار غالب نہیں آئیں گے. یہ کفار ہے، وہ ہم پہ غالب ہیں، تو نتیجہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. قرآن جن کو مومن کہتا ہے خود وہ بن جاؤ، اور اس کے بعد تمہیں نہ کچھ مانگنے کی ضرورت نہ کہنے کی ضرورت، اس کا تو فریضہ ہے کہ وہ کرے. اور فرمایا آپ نے، اس نے تو یہاں تک کہہ دیا ہوا ہے کانا ان وعدہ ربے کا کانا مسئولہ. بڑی عجیب چیز ہے کہ خدا نے یہ چیز تمہیں، وعدہ جسے قرآن کہتا ہے یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز حتماً تم سے کہہ دیا کہ ایسا ہوگا. کہا یہ ہے کہ بفرض محال اگر کبھی ایسا نہ ہو تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. تم نے تو کہا تھا. میں نے وہاں لکھا ہے کہ قرآن جن کو مومن کہتا ہے اس معیار کے اوپر مومن بن جاؤ،
اس کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا یہ وعدہ پورا نہ ہو. ہمارا ایمان ہے اور اس نے کہا ہے اگر اس کے بعد بھی نہ ہو تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو کیوں نہیں ایسا ہو. اللہ اکبر. میں نے کہا کانفرنسوں میں یہ سوچو بیٹھ کے اگر خدا اور اسلام کے نام کے اوپر بیٹھتے ہو اور اس کے نام کے اوپر کوئی سوچتے ہو تو سوچو یہ بات. ان آیتوں کو لاؤ سامنے آپ, پھر اس نتیجے پہ تم پہنچو گے کہ وعدے بھی اس کے سچے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, سب چیز صحیح ہے. وہ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ مومنین کے متعلق کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ ہم اپنا نام جو جی میں آئے رکھ لیں, لیکن نام رکھنے سے تو وہ بات نہیں بنتی. ہم نے تو اپنا نام عبد الرحمان رکھ لیا, رحمان کا عبد کہاں ہوتا ہے وہ. تو تم یہ بیٹھ کے سوچو اپنی کانفرنسوں میں, تجزیہ کرو, اینالائز کرو اس سچویشن کو کہ اس نے مومنین کے متعلق یہ کہا ہوا ہے. اور میں نے کہا لمبی چوڑی باتیں تو اور چھوڑ دیجئے, بہت سی آئیں گی, ایک ایک چیز لینی پڑے گی. بنیاد تو یہاں سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ کافر ہوتے ہیں. تو پہلی شرک آ گئی. آپ کہاں اپنے آپ کو مومنین کہہ کے اور مومن بن کے خدا کی نصرت کے خواہاں ہوں گے اور اسے طلب کریں گے. فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعائیں مانگتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہمارا وعدہ تو مومنین سے ہے. خود بیٹھ کے سوچو ہم میں کوئی کمی, تمہیں اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک, تمہیں اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک, میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے. وہ جو ادھر سے یہ وعدہ پورا نہیں ہو رہا, بیٹھ کے سوچو کہ ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے, اس کمی کو پورا کرو. یہ وعدے خدا کے ہیں عزیزان مان, کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ہے جو اس نے کہا تھا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یوم یقوم الاشہاد. وہ تو بات اگلی ہے. فی الحیات الدنیا تک تو رہو نا, ابھی تم کرنے کی بات یہ ہے عزیزان. وہ قرآن سارا پڑھ جاتے ہیں, اپنے آپ کو ہم نے مومن فرض کر رکھا ہوا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. فریب دیتے ہو خدا کو, وہ جو اصلی مومن تھے ان کو. کہا کہ تم اپنے آپ کو فریب دیتے ہو. یہ سیلف ڈسیپشن, مرنا کوئی بات ہے. وہ آپ کو یاد ہے شاید, وہ واقعے سے خط پانی اور دے دیجیے. وہ جو ایران کا وہ حاکم گرفتار ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تھا خواب جولا, آپ نے ان سے پوچھا تھا, اس سے پوچھا تھا کہ ایک بات بتاؤ, کہ اس سے پہلے تم ایرانیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ہم عربوں سے برابری کا سلوک تو ایک طرف رہا, تم میدان جنگ میں بھی آتے تھے تو عربوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے تھے, یہ کہہ کہ یہ کمینے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑیں کیا. تمہاری حالت یہ تھی.
عربوں کے متعلق تمہارے یہ خیالات تھے؟ اس تحقق سے تم بلاتے تھے وہی وہ یہ شیر شتر خوردنو سوس مار، یہ کون اونٹ کا دودھ پیتی ہے، گو کا گوشت کھاتی ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہم کہتا تم دوستی تو ایک طرف، تم تو ہم سے لڑتے بھی نہیں تھے، کہتے تھے کہ بہت ہی زیادہ پست ہیں یہ. تو کہا آج یہ کیا بات ہو گئی کہ وہی ایرانی تم ہو، وہی عرب ہم ہیں، اور آج لڑنا نہ لڑنا تو ایک طرف رہا، تمہیں پورے صوبے کے حاکم کے باوجود تا بجاؤ نا میرے سامنے کھڑے ہو، اور تمہارا شہنشاہ جان بچائے ہوئے بھاگے بھاگے پھر رہا ہے. آپ کو معلوم ہے شہنشاہ ایران یزدگرد جن کے ہاتھوں بھاگا بھاگا پھرا تھا کہ پنچتی میں جا کے چھپا ہوا تھا، وہاں مارا گیا تھا، ایران کا شہنشاہ. تو انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ یہ مجھے بتاؤ یہ فرق کیوں آیا؟ سنیے عزیزان من، وہ صاحب نظر آپ کی نگاہ میں کافری صحیح، اس نے کہا عمر بات بڑی صاف سی ہے. پہلے جب عرب اور ایران اپنے سامنے آتے تھے یا ہم مخالفت کرتے تھے، ایک طرف ایران ہوتا تھا، ایک طرف عرب ہوتے تھے اکیلے، وہ تو کوئی شے ہی نہیں تھے. اب جو تم لوگ آتے ہو تو ایک طرف اکیلا ایران ہوتا ہے، دوسری طرف عرب، اور اس کے ساتھ ان کا خدا ہوتا ہے. اس کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو اونچی قوم تھی، وہ بات بھی اس انداز سے ہی کرتی تھی، ایک لفظ کہہ کے کہ اب یہ عرب اکیلے نہیں ہوتے. یہ ہوتا ہے وہ خدا نے جو کہا تھا ان کے ساتھ تھے نا، اس کے سارے وعدے سچے اور پکے اور پورے ہوئے تھے نا. یوم یقوم الاشہاد جب کہا ہے، شہادت دی ساری دنیا نے اس امر کی کہ واقعی جب خدا ساتھ ہوتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، ہو نہیں سکتا یہ کہ کفار مومنوں پر کسی طرح غلبہ حاصل کر دیں. تو جب بھی کفار نے غلبہ حاصل کیا ہے مومنوں پہ، تو اس وقت بات اتنی سی سوچنے کی کہ ہم مومن نہیں رہے بس. پھر اگر جی چاہتا ہے مقابلہ کرنے کا یا غلبہ حاصل کرنے کا تو وہ کچھ اور سوچنے کی بات نہیں، اتنی سی بات سوچنے کی ہے کہ جو ہم نہیں رہے وہ ہو جائیں، اس کا وعدہ سچا ہے وہ پورا ہوگا. سیدھی سی بات. اب یہ دونوں کا تقابل قرآن نے بتا دیا. ایک طرف تو وہ جرائم پیشہ مستکبرین کفار جن کو کہا گیا ہے ان کا انجام، دوسری طرف جن کو مومن کہا گیا ہے ان کے متعلق یہ کہ خدا کے وعدے یہ ہیں. اسی لیے کہا کہ وہ جو بات تھی نا ان کے جہنم میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں خدا سے کچھ کہہ سکتے. دروغہ جہنم سے کہا کہ تم ذرا جا کے ہماری سفارش کر دو. یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار. کہ جنہوں نے زندگیاں اس طرح سے ظلم اور استکبار میں گزاری ہوں، آخری تباہی کے بعد پھر ان کی کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہوتی. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ہمارے ہاں تو بس یہ کہا نا کہ خدا کی لعنتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، اللہ کا غضب ہونا ہوتا ہے، یعنی وہ پھلتے جاتے ہیں، پھولتے جاتے ہیں، پنپتے جاتے ہیں، غلبہ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں. تم ان کے سامنے بھاگتے چلے جاتے ہو، وہ کہنے کی کوئی بات نہیں، یہ خدا کی لعنت تو ان کے اوپر ہے نا. یہ خدا کی رحمت کے حامل بھاگ رہے ہیں میدان جنگ سے، وہ جو ان کے نزدیک ملعون ہے اس کے وہ ان کو کھالو پھیر رہے ہیں. ظالم لعنت کے معنی ہوتے ہیں محروم رہنا خوشگواریوں سے. کہا یہ ہے، یہاں قوت کا سوال نہیں، ظالمین کا سوال ہے کہ یہ ہمارا قانون ہے
کہ ظالمین جو ہیں وہ خدا کی ان رحمتوں سے، اس کے ان وعدوں سے حاصل ہونے والی خوشگواریوں سے محروم رہتے ہیں۔ ہم ان کے متعلق کہتے ہیں، ظالم بھی ہم انہیں کہتے ہیں، ملعون بھی ہم انہیں کہتے ہیں، مغلوب بھی انہیں کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ آپ سورہ فاتحہ میں نماز میں دن میں کچھ 44 مرتبہ کم از کم وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ کون ہیں جن کے متعلق کہا کہ ان کا راستہ نہیں۔ پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے تفسیر میں کہ مغضوب علیہ یہودی ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، ہم نہیں۔ مغضوب علیہ یہودی ہیں کہتے چلے آئے ہم، ٹھیک ہے۔ اس زمانے تک یہودی تو وانڈررز تھے، کہیں ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، واقعی کوئی مملکت نہیں تھی، تو کہتے چلے آئے کہ دیکھا تم نے اور خدا کا غضب اس قوم کے اوپر، کہیں ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ چنانچہ ہمارے یہاں تفسیروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ قیامت تک ان کی کہیں سلطنت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کے یہاں فیصلہ ہے مغضوب علیہ، اور انہوں نے جو ٹھگ سے وہاں حکومت قائم کر لی تو آئی اب مصیبت کہ ان کی تو حکومت بھی قائم ہو گئی اور مغضوب علیہ بھی تھے۔ اب ان سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا غضب جو ہے وہ قیامت کے دن تک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب بھی قرآن کریم میں یہ ظالمین وغیرہ آتا ہے نا، تو ہمارے ہاں اپنے ظلم و ستم کی طرف نگاہ نہیں جاتی کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ اور پھر آپ کو تو یاد ہوگا، آپ سب اتنی دفعہ دہرایا گیا ہے یہ لفظ کہ ظلم کے معنی تو عربی زبان میں جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے اس کا وہاں نہ ہونا، ایسا جامعہ، ایسی ڈیفینیشن ہے صاحب، یہ ہے ظلم۔ تو اب دیکھیے، بجائے اس کے کہ ہماری نگاہ ان کی طرف اٹھے، یعنی سب چیزیں ہم نے یہی فیصلہ کر رکھی ہیں۔ ہندوستان میں تھے تو وہاں تو کوئی نگاہ زیادہ دور جاتی نہیں تھی، ہماری ہندو ہی ہوتا تھا نا، تو ان سب چیزوں کے معنی ہندو ہوتا تھا۔ ہم نہ ظالم ہوتے تھے، نہ مغضوب علیہ ہوتے تھے، نہ ضالین میں ہوتے تھے، نہ صاحب، یہ سب وہ ہوتے تھے۔ جہاں بھی ظلم ہوگا اس کا نتیجہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جو خدا کے وعدوں کی خوشگواریاں مل سکتی ہیں وہ اس سے محروم رہیں گے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کی زندگی جو ہے بڑی ہی تباہیوں اور ناہمواریوں کی ہوگی۔ اب بات چلی آ رہی تھی نا کشمکش حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، اور وہاں پہ مرد مومن درمیان میں آ گیا تھا۔ یہ درمیان کی ساری چیزیں اس کے نتائج تھے جو وہ داستان بیان کی گئی تھی۔ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کہ وہ ہسٹوریکل ایونٹس بیان کرتا ہے آپ کے سامنے، وہ تو وہ واقعات بیان کرتا ہے، اس سے کوئی نتائج اخذ کرتا ہے۔ یہ ساری جتنی باتیں ابھی میں نے کہی ہیں آج کے درس میں، یہ اس داستان کے نتائج تھے جو قرآن نے پیش کیے ہیں، اور اس کرنے کے بعد پھر سلسلہ کلام وہی لے کے آ گیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ضابطۂ ہدایت دیا تھا، ضابطۂ قوانین، ہدایت، اور ان کے بعد اس کی قوم کو اس کا وارث بنایا تھا کتاب کا۔ قرآن کا یہ نظام بڑا غور طلب ہے۔ رسول آتا ہے اور خدا کا ایک ضابطہ، ایک قانون کی کتاب لے کے آتا ہے، پیش کرتا ہے، قانون دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کے مطابق ایک نظام متشکل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی تو زندگی طبعی ہوتی ہے، کتنی آپ کہہ لیجیے، بہرحال اس کے اوپر ایک کے بعد اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔
تو پھر اس کے چلے جانے کے بعد کیا یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کی ذات سے وابستہ نہیں تھا، یہ جو کچھ حاصل ہوا تھا اس کتاب کی بدولت حاصل ہوا تھا جو اس نے دی تھی، جس کے مطابق اس نے یہاں نظام قائم کیا تھا۔ کتاب وہ موجود ہے، وہ چلا گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ وہ جو اس کی قوم ہوتی ہے، اس کے متبعین ہوتے ہیں، ان کو کتاب کا وارث کہا گیا ہے۔ تو کتاب نے وہ کچھ کر کے دکھایا تھا، کتاب کی وارث یہ قوم اس کے بعد آ گئی، اب یہی کچھ وہ کر کے دکھا سکتی، اس میں تو کوئی کمی نہیں آ سکتی عزیزان ایمان۔ یہ کہا جائے کہ وہ تو رسول اب ہم نے نہیں رہا، ہم کیا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ آج جب ان لوگوں سے کہیے نا کہ صاحب دیکھیے تو صحیح، اسلام کے صدر اول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت راشدہ میں ان لوگوں کے زمانے میں اسلام نے کیا کچھ نہ کر کے دکھایا، کہتے ہیں صاحب کیا بات کرتے ہیں نا، وہ خدا کے رسول تھے، وہ صحابہ کے بعد سے عزیز بندے بشر ہوئے صاحب، توبہ توبہ معاذ اللہ، ہم ان کی ریت کا، ہمیں آپ ان کے مرتبے پہ پہنچا سکتے ہیں؟ توبہ 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 توبہ، چل بھائی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، وہ چلے گئے گزر گئے، معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد کسی اور نبی نے آنا نہیں ہے تو ختم ہوا نا قصہ۔ قرآن نے یہاں کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد اس کی قوم کو ہم نے وارث کتاب بنایا، ہمارے متعلق کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اس قوم کو وارث بنایا قرآن، اور اجتباء کا لفظ وہاں آیا ہے۔ ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو مجتبی اور مصطفیٰ کہتے ہیں، بہرحال مجتبی قرآن نے کہا ہے، اجتباء، اس قوم کو ہم نے اس مقصد کے لیے چن لیا، وراثت کتاب، اور کتاب نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا تھا، اور کتاب ہماری ایسی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے اسی طرح نتائج دینے کے قابل رہتی ہے، وہ چلا ہوا کارتوس نہیں ہوتا کبھی۔ لیکن بعد میں کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے کیا پہلی قوموں میں جو بھی قومیں بعد میں آئیں، انہوں نے اپنی مفاد پرستیوں کے لیے وہ جو کتاب تھی اس میں تعریف کر دی، کچھ سے کچھ کر دیا اس کو۔ ایک بات تو یہ کی، پھر اس کے بعد یہ کہا کہ نہیں یہ کتاب ہی نہیں، کتاب کے ساتھ کچھ اور بھی۔ پھر ان کے آگے یہ جو مجبی پیشوا تھے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، انہوں نے پھر فقہ کے قانون خود بنائے، شریعتیں خود بنائیں، اور کہا کہ یہ ہے خدا کی شریعت۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو خدا کا قانون بنا کے اس کو نافذ کیا، تو کہا وہ پھر نتائج کیسے حاصل ہو سکتے؟ کتاب میں تعریف کر دی، کتاب کے ساتھ اور کتابیں خود لکھ کے اور کہا کہ یہ تو خدا کی، تو وہ نتائج کیسے پیدا ہوتے؟ ہم کہتے ہیں یہ بنی اسرائیل نے یہ کچھ کیا تھا، ہم نے تو یہ کچھ نہیں کیا۔ دلیل اس کی حساب کتاب میں ہم نے تو تعریف نہیں کی، وہ آپ کی تو کاریگری نہیں، وہ تو اس نے خود کہا تھا کہ ہم نے یہ نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، حفاظت تو اس نے کی ہوئی ہے، وہ سارا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، کتاب تو ہے، لیکن اس کتاب کے مطابق تم اپنا نظام بھی قائم کر رہے ہو، وہ تو ثواب کی خاطر، اور وہ تو ثواب پہنچانے کی خاطر رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پڑھتے رہو، ناظرہ قرآن پڑھتے رہو صاحب، یعنی اس کے لفظوں کے معنی نہیں پتا اور دہرائے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کے حفاظ جو ہوتے ہیں، جو ایک مہینے میں بلکہ ایک رات میں شبینے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں، ایک لفظ کے معنی نہیں جانتے۔ پھر یہاں اتنا ان کے گٹھڑی میں ثواب بن جاتا ہے کہ وہ اتوں کی اچھن لگ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہڑ دا پانی کی کریے، ہڑ دا پانی بخش دینا، تو پھر مردیاں نو بخشاؤ دینا، ادھر توڑ دینے۔
قرآن کا یہ مصرف ہے عزیزان من، یہ اس قوم سے بھی ہماری حالت زیادہ خدا کے غضب کی مستحق ہے کہ وہاں تو وہ کتاب اپنی اصلی شکل میں ہے ہی نہیں. یعنی اب جو آج ہیں عیسائی یا ان کے یہودی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم کیا کریں، وہ کتاب تو اس سے بہت پہلے محرف ہو چکی تھی، تو اب دوسری کتاب ہمارے ہاں وہ اصلی ہے نہیں، ہم کس کتاب کے اوپر عمل کریں، ان کی تو معذرت ہے یہ. عزیزان مان، ہماری تو معذرت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس تو وہ کتاب موجود ہے اور ہم مناظروں میں ان کے ساتھ دعوے کرتے ہیں کہ یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. اس لیے ہم کو جو ان سے بھی زیادہ مار پڑ رہی ہے نا، بنی اسرائیل سے زیادہ، وہ اس لیے پڑ رہی ہے کہ ہماری حالت ان سے زیادہ بدتر ہے. ہماری معذرت بھی کوئی نہیں ہو سکتی. اور اصل الکتاب بنی اسرائیل الکتاب ہدم و ذکر لأولی الالباب. کیا بات ہے قرآن کی کشادہ نگہی کا. کشادہ نگہی کیا حقائق ہیں ان کا. بنی اسرائیل کے ساتھ یہ کشمکش ہو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس قدر یہودیوں نے مخالفت کی تھی پوچھیے نہیں. لیکن جب ان کے نبی کا، ان کی کتاب کا ذکر آتا ہے تو جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق استعمال کیے ہیں، ان کی کتاب کے متعلق وہ استعمال کرتا ہے الفاظ کہ وہ کتاب ایسی تھی جو تمہیں دی گئی تھی. لیکن اگلی بات یہ کہ وہ کتاب تم نے اس کی اصلی شکل میں اسے باقی نہ رکھا، اور اس کے ساتھ انسانوں کی خود ساختہ شریعتیں. یہودیوں کے ہاں ساری شریعت جتنی بھی ہے وہ ان کے مذہبی رہنماؤں کی بنائی ہوئی ہے. تورات میں تو یہ شریعت والی بات ہی نہیں، اور وہ تو ہے ہی نہیں اپنی اصلی شکل کے اندر. لیکن قرآن جہاں بھی ذکر کرے گا ان کی اصلی کتاب کے متعلق کہے گا جو کچھ وہ کہتا ہے. اب یہاں تک لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گئے. بات تو یہ کہنے کی تھی نا کہ یہ سارا قصہ قرینہ نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. کہا کہ یہ جو داستان اتنی بیان کی ہے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لے لیجئے. سوچا تم نے کہ وہ کس قدر اس میں کتنے بڑے تحمل اور صبر اور استقامت اور استقلال سے کام لیا تھا انہوں نے. کتنی لمبی زندگی ہے، کتنی کشمکش سے اس نے اٹھا رہے ہیں. استقامت. کسی قسم کا ٹکراؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا تھا، اس سے بھی زیادہ شدید ہو رہا تھا. اس لیے آپ سے کہا کہ ہم نے یہ داستان اس لیے بیان کی ہے کہ فاصبر، استقامت سے رہو، قلبی طور پر یقین بھی اس چیز پہ رکھو. کس چیز پہ؟ ان وعد اللہ حق. خدا کے وعدے بالکل برحق ہیں. اس چیز کے اوپر یقین کامل رکھو، اور جو کچھ اس کشمکش میں کر رہے ہو استقامت سے اس کے اوپر جمے ہوئے رہو. کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس میں گھبراؤ نہیں، دل نہ چھوڑ دو. نہ تو دل میں یہ بات لاؤ کہ پتہ نہیں صاحب وعدہ تو اس نے کیا تھا، وہ ٹھیک بھی ہوتا ہے یا نہیں. نہ اس کشمکش سے جو صعوبتیں، اذیتیں، مشقتیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ان میں جی نہ ہارو. ان وعد اللہ حق. وہ وعدے سچے ہیں، اور ایک ایک وعدہ سچا ہو کے سامنے آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر. عزیزان نے کیا سچے وعدے ہوئے. مدائن فتح ہوا ہے جب، یہ ان کا دارالخلافہ ایرانیوں کی سلطنت ہزاروں سالوں سے تہذیب کی حامل چلی آ رہی تھی دنیا میں. سب سے بلند ترین رومن امپائر اور ایرانین امپائر دونوں ہی تھے. دونوں کو فتح کیا تھا مسلمانوں. مدائن میں ہزاروں سال کے نوادرات شہنشاہیت کے اندازہ لگائیے پھر، اور پھر وہ عجم کے تکلفات والی اتنا کچھ وہاں سے ملا تھا. تو وہ جو وہاں سے کچھ بھیجا تھا اس کے ساتھ ایک چٹھی بھی لکھی تھی حضرت وہاں جرنیل جو گئے تھے.
انہوں نے اس خط میں لکھا تھا قرآن کریم نے جو جنت کی تفاصیل دی ہے نا، وہ وہاں کے بڑے بڑے قالین اور ریشمی صوفے، ریشمی پردے، سونے کے کنگن، دودھ کی نہریں، اتنے اتنے عجیب و غریب پھلوں سے لدے ہوئے درخت، پرندوں کے گوشت، اس قسم کی ساری چیزیں. تو انہوں نے وہ ساری آیتیں لکھ کے قرآن کی تو لکھا دیا تھا کہ امیر المومنین، یہ چیزیں خدا نے جو وعدہ کیا تھا، ایمان ہے ہمارا ٹھیک ہے اس جنت کا، یہ ایک ایک چیز یہاں ہمارے سامنے اور ہمارے قبضے میں آئی ہوئی ہے. اور کہا تھا ان وعد اللہ حق، خدا کے وعدے سچے ہو کے ہمارے سامنے آ گئے، اس لیے کہ وہ وعدے مومنوں سے تھے، اور پہلی چیز ہی یہ تھی کہ یہ مومن تھے. کہا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک. اب پہلے بھی یہ آ چکی ہوئی آیتیں، ہمارے ہاں کے ترجمے نے اس قدر پہلے ہم ایک الجھاؤ پیدا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی گرہ کو دانتوں سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر تعویلیں شروع کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لذنبک، ذنب کے معنی کیا گناہ، واستغفر لذنبک معاذ اللہ، اور استقامت رکھے اس کے اوپر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا خدا سے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذنبک، سوچیے. اب پھر اس کے بعد مناظرے ہو تفصیلیں کے ساتھ، وہ یوں تو آؤ یہ یوں ہے. سارا یہ ذنب کے معنی کیوں نہیں متعین کر دیتے؟ دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. ذنب بولتے ہیں، یہ ذنب ہوتا ہے یہ مویشیوں کے پیچھے جو دم لگی ہوئی چپکی ہوئی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں، اس دم کو بنیادی معنی اس کے یہ معنی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ استعمال کرتے تھے ایسے الزامات جو کسی کے ساتھ ایسے چپکا دیے جائیں کہ وہ جہاں جائے وہ الزام ساتھ اس کے لگا ہوا ہو، چپکا ہوا ہو. الزامات اتنے الزامات حضور کے خلاف وہاں ان لوگوں نے، مخالفین کا تو یہ قاعدہ ہے، استہزاء بھی کرتے تھے، وہ مذاق بھی کرتے تھے، الزامات بھی تراشتے تھے، بہت کچھ لگاتے تھے. الزامات کا پروپیگنڈا کیا جائے تو وہ ایک نقصان پہنچاتے ہیں. ایک چیز کہا کہ وہ جو ان کی طرف سے غلط الزامات لگائے جاتے ہیں ان سے ڈرو نہیں، بلکہ ان کی طرف سے جو کسی قسم کا پروپیگنڈے سے نقصان پہنچتا ہے نا، اس کی حفاظت کا سامان تم کرو، زائل کرو. اور اگر اس کے معنی کچھ کوتاہیاں بھی ہیں تو ایک تو یہ قرآن کے اصول ہیں جن کو ہم نے عملاً نافذ کرنا ہے، ایک وہ تدابیر ہیں جو اس کے لیے اختیار کی جاتی ہیں. خدا نے کہا کہ ان کے ساتھ جا کے میدان جنگ میں لڑو، ٹھیک ہے، یہ ایک حکم ہے، جانا ہے. اب جنگ کے اندر کئی اسٹریٹجیز آتی ہیں جس کے اندر کچھ تدبیری، کسی قسم کی تدبیری کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تدبیری، پھر ان کو ٹھیک کر لیا جاتا ہے. اس کے دوسرے معنی یہ ہوتے کسی معاملے کے ایگزیکیوٹ کرنے کے اندر کسی قسم کی تدبیری کوئی غلطی یا صاحب یا کوئی چوک ہو جائے، کہا اس سے بھی کوئی بات نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان پہنچے گا، ساتھ کے ساتھ دیکھتے رہو اور اس کی اس طرف سے جو نقصان پہنچنا ہے اس کی حفاظت کا سامان کرتے چلے جائیں. جرم یا گناہ کا تو تصور ہی اس میں نہیں ہے عزیزان اللہ کہ حضور کی طرف ہم اسے معصوم کریں. اب پھر وہ جو مصیبت آپ نے گلے ڈال لی، ایک تو انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، یہ ایمان، وہ عصمت انبیاء بھی ایمان، اور ایک طرف یہ چیز کہ یہ رسول اللہ کے گناہ تھے جن کی طرف خدا نے کہا گناہ نہیں ہے عزیزان مان، یا وہ الزامات ہیں، دونوں معنی اس میں آ سکتے، یا یہ تدبیری کسی قسم کی غلطیاں صاحب ہے، ٹھیک ہے. ان سے بھی جماعت سے ہوا، جنگوں کے اندر کئی جنگوں میں شکست ہوئی، شکست تدبیری غلطی سے اس کا احساس ہوا، اس کو درست کر دیا، اس کے بعد پھر غلبہ حاصل ہو گیا. اور یہ تو ہوتا ہے.
اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کر وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اور یہ چیز تو تھی اپنے متعلق، لیکن یہ نیگیٹو پہلو ہے، کسی نقصان سے اپنی حفاظت چاہنا، ڈیفینس ہے. یہ اتنے سے کامیابی نہیں ہوتی، مثبت کام ساتھ کرنا ہوتا ہے. ایکشن تو پازیٹو ہوتا ہے جس سے کچھ اچیومنٹ ہوتی. اگلا حصہ دوسرا وہ قرآن نے پورا پروگرام ہے، سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. اب سبح کے معنی ہوا تسبیح کرنا، حمد کے معنی ہوا تعریف خدا کی. خدا کی حمد یا الحمدللہ کی تسبیح کرتے رہا کرو صبح شام. یہ ہوا پروگرام. یہ پتہ ہے یہ معنی اور یہ اس کے اوپر عمل کیوں ہو رہا ہے. کوئی فریب نفس. وہاں تو یہ کچھ کرنا پڑتا تھا نا حضور نے کیا. اس 7 سال کے عرصے میں مدینے کی زندگی کے اندر قریباً سرایا اور غزوات جو ہے ان کو ملایا جائے قریباً 82 کے قریب وہ بنتی ہیں لڑائیاں. اور جتنے غزوے تھے وہ باقاعدہ جنگ جس میں کہتے ہیں اس میں حضور خود کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے جایا کرتے تھے. اب ان کی تو یہ کیفیت تھی، وہ 65 کا جنگ جو ہوا تھا وہ واقعے تک وہ لوگ آگے ہوئے تھے. کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ وہاں جا کے یوں جھانک بھی لیں. مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تسبیحیں پھیرتے رہتے تھے. اور بعد میں جب یہ چیز کچھ ترانے گائے گئے یا ان کے لیے سولجرز اور سپاہیوں کے شان میں کچھ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ لو جی یہ سارا کچھ ہوا ہماری دعاؤں کے اثر میں اور یہ کریڈٹ ان کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ان سے پوچھو کہ جی وہ 71 والی جنگ میں آپ کی دعاؤں نے کیوں نہ وہ کچھ کر لی. نہ وہ سفید گھوڑیوں والے آئے، نہ وہ سبز اماموں والے آئے. آپ نے بھی بڑی تسبیحیں پھیری، دعائیں بھی کی، مار پہ مار پڑتی گئی. صبح کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر کسی مقصد کے حصول میں انتہائی کوشش، جہاں توڑ کوشش کر دینا تھا. جتنی توانائیاں اندر ہوں وہ پوری صرف کر دینا. یہ کہتے ہیں اس تیراک کو جو پورا بازو آگے کر کے تیرتا ہے، اس گھوڑے کے جو پورا توب کے ساتھ آگے چلتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اس پروگرام کی تکمیل میں انتہائی کوشش کرو، انتہائی پوری توانائیاں صرف کر دو، اس کے اندر سرگرداں رہو اس کے اندر. اور وہ پروگرام کیا ہے؟ بحمد ربک. خدا کے نظام کو ایسا قائم کرو کہ دنیا پکار اٹھے کہ واہ 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 کیا نظام خداوندی ہے صاحب. بے ساختہ کسی چیز کو دیکھ کے زبان پہ جو واہ واہ کا لفظ آتا ہے اس کے لیے عربی زبان میں حمد آتا ہے. خدا کے لیے قرآن نے ہر جگہ حمد کا لفظ کہا ہے، حالانکہ اس کے ہاں تو مدح اور ثناء اور یہ سارے الفاظ موجود تھے، کہیں نہیں آیا کوئی دوسرا لفظ. اور یہ جو بے ساختہ کسی کی زبان کے اوپر یہ چیز آ جانا ہے، یہ ہے وہ جو نظام خداوندی دنیا میں جو لگے بے ساختہ زبان پہ یہ آ جائے. کہا کہ یہ چیز جو ہے اس کے نظام کو وجہ حمد و ستائش بڑھانے کے لیے یہ جو بالعشیہ والی بات، پھر یہاں سے انہوں نے کہا کہ یہ شام کی نماز ہے، یہ صبح کی نماز ہے، محاورہ ہے صبح شام. اس کے معنی ہوتا ہے مسلسل اس طرح سے اس پروگرام کی تکمیل کے لیے سرگردان ہو. یہی انبیاء سابقہ نے کیا تھا، یہی آپ کو کرنا ہوگا. پھر خدا کے وعدے سچے تمہارے سامنے آ جائیں گے. سورہ المومن کی آیت 55 تک ہم آ گئے. عزیزان من 56 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اعلان، موسم کچھ بدل گیا ہے، اپنے معمول کے مطابق ہم وقت بھی بدلا کرتے ہیں، تو اگلا درس 9:30 بجے کی بجائے 9 بجے شروع ہوگا. اسے یاد